الحمدللہ میرے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے، میں اللہ کی شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دینی دوستوں سے اور خونی رشتے سے بھی بڑھ کے وہ رشتے جو اپنے رب کے نام کے ساتھ جڑے ہوں ان سے مجھے آج ملایا۔ یہ ہیں جنت اور یہ ہیں شازیہ۔ جنت کی میں بات کروں تو یہ فالسابقون السابقون، ان سبقت کرنے والوں میں اور ان ابتدا کرنے والوں میں ہیں کہ جب میں نے تفسیر کی پہلی سورہ الناس سے ابتدا کی اور میں نے پڑھانا شروع کیا، جب واٹس ایپ پر صرف میں گروپ کلاس کرتی تھی، واٹس ایپ کال پہ کلاس لیتی تھی، اس وقت سے یہ میرے ساتھ ہیں الحمدللہ۔ اور الحمدللہ سوشل میڈیا میں بھی ان کا اپنا بھرپور ایک ویلفیئر کا ورک ہے کہ جس کی وجہ سے ایون ریکارڈنگز میں، آڈیو شیئرنگ میں، جہاں کہیں مجھے کوئی ہیلپ ہوتی تو الحمدللہ یہ اپنے آپ کو پیش کر دیتی، اور ایز اے والنٹیئر کہ اس کے میں نے کوئی پیسے نہیں لینے، کوئی حالانکہ ان کا اتنا کام ہوتا تھا کہ یہ اچھا خاصا معاوضہ لے سکتی تھیں، لیکن یہ اسے فی سبیل اللہ انجام دیتی رہیں، اور آج یہ اتنے عرصے کی خدمات کے بعد یہاں سکلز کی سرزمین پر خود تشریف لائی ہیں۔ اللہ عز و جل ان سے راضی ہو۔ اور یہ ہیں شازیہ کہ جو الحمدللہ گرل سکلز فاؤنڈیشن کی آفیشیل ٹیم میں جب مجھے ایک ڈیڈیکیٹڈ مینجمنٹ ممبر کی ضرورت تھی، جس کے رزلٹ بھی، کوالیفیکیشن بھی، باقی جو بھی کرائٹیریا ہے، ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہو، تو اس پر یہ اتر رہی تھی الحمدللہ، ویل کوالیفائڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ۔ تو انہوں نے اپنی اسناد اور اپنا ماضی وہ چاہتی تو اس کے لیے حاصل کر سکتی تھیں اوبویسلی، لیکن انہوں نے فی سبیل اللہ ایز اے والنٹیئر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول کرے اور گرل سکلز فاؤنڈیشن کی بیٹیوں کے لیے ان کی خدمات کو صدقہ جاریہ بنائے، ان کی آل میں اس خیر کو جاری فرمائے۔ یہ اچانک سبحان اللہ یہاں گرل سکلز فاؤنڈیشن منصوبے میں تاریخ رقم ہو رہی ہے، اور میں سوچتی ہوں کہ ان اللہ شاکر علیم، اللہ جاننے والا قدردان ہے۔ لوہے محفوظ میں یہ لکھا جا رہا ہوگا، کسی کا کوئی سکہ، کسی کا چیک، کسی کا منی باکس۔ ابھی ہم یاد کر رہے تھے ایک سسٹر کا کہ کس طرح کھدائی میں ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی تو ان کا منی باکس کھولا اور وہ پیسے مزدوروں میں تقسیم ہوئے، کسی کا کچھ، کسی کا ایک اور وہ بہن جنہوں نے اپنا بیٹا مزدوری کے لیے پیش کر دیا، کسی کا خون، کسی کا پسینہ۔ شازیہ آپ نے مجھے کل فون کیا کہ میں بکرا لے کے آ رہی ہوں، یہ بڑی ایک انوکھی سی قربانی ہے، اور عید سے پہلے مزدوروں کی عید ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک رویہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ جب عید کا موقع ہوتا ہے ارد گرد والے بھوکے رہتے ہیں، کیونکہ اپنے کچن، اپنے فریج، اپنے پیٹ بھرے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ارد گرد والے ایون عید الاضحیٰ کے موقع پہ اضحیٰ کے دن بھی بھوکے رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف عید سے پہلے اللہ اکبر آپ نے سبحان اللہ اتنا خوبصورت بکرا کہ نہ وہ بیمار ہے، نہ کوئی ایسا کہ اس کو مطلب قربان نہیں کر سکتے، تو عید قربان کے لیے، یا ایون اس موسم میں کہ اگر آپ اس کو منڈی میں بیچتی تو ایک اچھی خاصی رقم آ سکتی تھی، لیکن آپ اس کو فیصلہ آباد سے اس کو اٹھا کے یہاں لانا، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا چیلنج ہے۔ کیسے دل میں خیال آیا؟ استاذہ جی، یہ تو آپ کی مطلب محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آپ نے ہمارے اندر وہ ایک ویژن پیدا کیا، آپ نے ہمیں وہ ایک سوچ دی کہ قربانی جو ہے، یہ موسم جو ہے یہ قربانیوں کا ہی موسم ہے۔ ایون ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی پہ بھی جانور قربان کیا جاتا ہے، اور بکرے کا گوشت جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیا جاتا، وہ سب جو سارا سال کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی انہیں کو کھلا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ مزدور بیچارے تو شاید ہی کبھی مٹن کھاتے ہوں گے، شاید ہی کبھی، یہ تو بیچارے ترس جاتے ہیں۔ تو عید کی قربانی کا ایک الگ سے جو ثواب تھا، اور یہ ان دنوں میں جو ہے نا مطلب قربانی یا صدقہ یا اللہ کے راستے میں جو قربان کیا جائے جو بھی چیز، اس کا ثواب الگ سے ہے۔ یقیناً یہ دیکھیں عشرہ ذی الحج کہ اس میں نیکی ملٹی پلائی ہو جاتی ہے۔ پھر جمعے کے دن جب آپ نے مجھے بتایا، جمعہ کا دن مطلب ہفتے کے دنوں میں بہترین دن، افضل دن، عشرہ ذی الحج سال کے دنوں میں افضل اور محبوب ترین، مما تحبون کا مصداق۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم سے ہر ایک نیک عمل کو۔ اگر مطلب آپ جیسے استاد نہ ہوں جو ہمیں یہ باتیں سمجھائیں کہ قربانی کیا ہے، جذبہ کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے، اور مال کی محبت کیا ہے، ہم کیسے ان چیزوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور کیسے ہمیں بہترین لائف گزارنی ہے، کیا چیز ہمارے لیے سیو ہو رہی ہے اور کیا چیز جو ہے وہ ضائع جا رہی ہے،
وہ جب چیز سمجھ میں آ جاتی ہے نا، ظاہری سی بات ہے یہ ایک استاد ہی سمجھا سکتا ہے، اللہ اور جب استاد یہ چیزیں سمجھا دیتے ہیں تو پھر وہ اسٹوڈنٹ سامنے آتے ہیں جن کی سمجھ میں وہ بات آ جو جاتی ہے، استاد سے بھی بڑھ جاتے ہیں. وہ نبی ان صلی کی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے کہ پیغام آگے پہنچاؤ، کیونکہ بات سننے والے سنانے والوں سے بھی زیادہ بہتر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کون کس سے آگے ہے، لیکن کبھی بھی شاگرد جو ہے وہ استاد سے آگے نہیں نکل سکتے. وہ ظاہری بات ہے، استاد سکھاتے رہتے ہیں. میں ہمیشہ یاد کرتی ہوں کہ امام بخاری کے استاد جو ہے، ظاہری سی بات ہے امام بخاری کو جو مطلب شہرت درجہ ملی، ملا. جو درجہ ملا، وہ ان کے استادوں کو نہیں مل سکا. لیکن پھر ایک دوسری بات اللہ میرے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ نہیں، جو اجر استادوں کو جا رہا ہے نا ان کا، وہ امام بخاری کو نہیں ملا. خفیہ صدقہ، ان کا خفیہ ان صدقہ کا ہو جو گیا، تھا نا وہ وہ منظر عام پہ نہیں ہاں آیا، وہ منظر عام پہ نہیں آئے، اللہ کے یہاں بلند ہو گیا. لیکن وہ جو ہے یہ انہی کا جلایا ہوا چراغ ہے. یقیناً. اور لیکن اہل ہم علم تو جانتے ہیں، ایون جو جانتے ہیں امام بخاری کے اساتذہ کو، تو ان کے دلوں میں ان کا اور بڑا مقام ہے. اور بڑا مقام ہے. لیکن وہ میرے ذہن میں پھر یہی بات اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ یہ استاد کا جلایا ہوا ہی چراغ تھا، انہی سے سیکھ کے انہوں نے ساری مطلب امت کو سکھا دیا. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے اور اس نیکی کو آپ کی آل میں جاری رکھے. آمین گھر کا آمین. پلا ہوا گھر کا پلا ہوا اور یہ تو جانور ایسے ہوتا ہے نا کہ الحمدللہ. جس جانور کو اپنے گھر میں پالیں وہ گویا فیملی ممبر وہ بن جاتا بہت ہے. محبت ہوتی ہے ان سے، وہ بالکل ایسے ان کی بھوک بچے رو ایسے تو نہیں رہے تھے؟ اب نہیں بچے نہیں روتے، سمجھایا اللہ کی ہوا راہ کے لیے، وہ ہاں اسماعیل علیہ سمجھایا السلام ہوا کی ہے، طرح سمجھایا ہوا ہے. جب وَفْعَلْ مَا تُؤْمَرْ. فرسٹ ہم نے اس طرح سے سیکریفائس کیا تھا نا، تب بچے رو رہے تھے، کہتے ہم اس کا گوشت نہیں کھائیں گے، رو رہے تھے. میں نے کہا نہیں، پھر یہ تو قربانی کوئی قربانی نہ ہوئی بالکل ایسے کہ آپ ایک چیز اللہ کو دے بھی رہے ہو اور پھر اس پہ رو بھی رہے ہو، تو رونا نہیں ہے. تو اب نہیں وہ فیل جیسے کرتے، خود ایک خاتون کا چھری چلانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نام جب لیتے جب ہیں آ جائے تو پھر وہ کچھ بھی ہو کر گزرتے ہیں. یہ سبحان اللہ. حالانکہ اس کے بعد پھر جانور ہمیں کتنے دن یاد آتے رہتے ہیں کہ ہاں اچھا یہ ان سے محبت تھی، ان کی جگہ وہ جو محسوس ہوتی ہے، ان لیکن کے لیے اللہ کی کھانا محبت سارا ہر غالب چیز جو ہے. لیکن وہ پھر ایک یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا کہ یہ قربانی اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو بہت زیادہ بے شک پسند ہے. یقیناً. مما تحبون جو فرما دیا، یعنی جو تم محبت کرتے تم وہ پیش کرو تو نیکی ہے. اچھی چیز پیش کرو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وہ جو چیز وہ اللہ کے راستے میں دو جس سے محبت کرو. ردی مال تو سارے ہی دے دیتے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہے. وہ اس کا کیا اصل چیز تو یہ ہے نا کہ جو تمہیں پسند ہو تم وہ دو. سبحان اللہ. یہاں سے آپ نہ گوشت لے کے جا رہی ہیں، نہ کچھ خون، نہ کچھ اور، لیکن تقویٰ لے کے جا رہی ہیں. جو اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، یہ اللہ کے پاس تو نہ گوشت جاتا ہے نہ خون، اللہ کو تقویٰ. یہ آپ زاد راہ ہے، فإن خیر الزاد التقویٰ، یہ بہترین زاد راہ ہے، یہ لے کے جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت دے اور اللہ تعالیٰ مزید نیکی کے راستے مواقع آپ کو میسر کرے. آمین. اس گھر کو آباد کرے. اس گھر سے سب کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں کہ یہ انشاءاللہ ایک ایسا مرکز بنے گا جہاں پہ بچیاں بالکل دینی بھی اور دنیاوی وہ جب یہاں سے پڑھ کے نکلیں گی نا تو وہ بہترین ہمارے اس پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو سنبھالنے والی ہوں گی. اب ہماری یوتھ ایسے ہے لاسٹ جنریشن، کوئی سمجھ نہیں ہے، پڑھتے ہیں لیکن وہ جو ایسے جیسے گدے پہ کتابیں لاد دی گئی ہوں، وہ جس کی مثال قرآن مجید میں بھی سجمہ میں بھی دی گئی ہے، تو وہ مجھے ایسے ہی نظر آتے ہیں. ان کو ایسے اداروں کی ضرورت ہے ہماری یوتھ کو. بوائز کے لیے بھی ہونے چاہیے، گرلز کے لیے بھی ہونے چاہیے، جہاں پہ ہم بھیج کے بے فکر ہو جائیں کہ ہاں نہیں اب اگر دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں دنیا کی فکر ہوتی ہے، دنیا کی حاصل کر رہے ہیں تو پھر دین کہاں گیا. ایک چیز لیتے ہیں تو دوسری چھوٹ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ ایک ایسا ادارہ انشاءاللہ بننے جا رہا ہے کہ ہمیں پوری امید ہے کہ جہاں مطلب یہاں جو آ جائیں گے نا وہ انشاءاللہ پرفیکٹ جو ہے مسلم بن کے نکلیں گی، انشاءاللہ بہترین مسلمہ بن کے نکلیں گی. ایسے ہی ہے کہ مطلب دین دنیا انڈر ون روف، کہ ایک دفعہ مائیں اپنے بچوں کو میں کہتی ہوں آپ پیدا کر کے بھیج دیں تو انشاءاللہ یہاں سے اسکالر، یہاں سے دین کے عالم اور دین کی نشر و اشاعت کرنے والی جائیں گے. اور عورتوں کا، عورت تو ایسی ہے نا کہ پورے گھر کا ماحول بناتی ہے. تو انشاءاللہ جب وہ لڑکیاں نکلیں گی اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت بخشے، اللہ کی مدد حاصل رہے اور معاونین اپنا کردار ادا کریں
تو انشاءاللہ صرف گرلز نہیں بلکہ بوائز اسکلز فاؤنڈیشن بھی انشاءاللہ اور اس کی امثال، اس کی برانچز نہ صرف پاکستان بلکہ ملک بھر میں پھیلتی رہیں انشاءاللہ 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 چراغ سے چراغ جلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ صرف ایک ملتان کی نہیں پورے پاکستان کی آواز ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاکم اللہ. جی جنت، آپ اپنے تاثرات بتائیے، آپ کو کیسے اجازت ملی؟ مجھے تو اجازت پٹھان ذرا تھوڑا ہوتا ہے، ہولڈ زیادہ ہوتا ہے ہسبینڈ کا. ایسا ہی ہے. نہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. بس کبھی کبھی جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ میری بیگم جو ہے کبھی کسی کام کے لیے جا رہی ہے، کبھی کسی کام کے لیے جا رہی ہے. ایسے نہ ہو کہ بالکل ہی کہیں دور ہی نہ چلی جائے نا، تو اس وجہ سے. لیکن یہ ان کی قربانی ہے. اللہ تعالیٰ الحمدللہ مزید وسعت قلبی نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے مجھے یہاں تک آنے کی اجازت دی. اللہ ان سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازے اور عزتوں سے نوازے، اور اس جگہ کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ کرے کہ ہم بھی یہاں پر آئے ہیں آپ کی وجہ سے الحمدللہ. تو اور ایک کلاس آپ کے لیے اسپیشل فٹنس کی ہوگی انشاءاللہ، تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ انشاءاللہ اس کے لیے تو میں آپ کو کہنا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ کوئی جم وغیرہ کا بھی جو ہے نا سسٹم کریں، کیونکہ آپ نے یہاں پہ مجھے ساری چیزیں بتائی ہیں الگ الگ سے کہ یہاں پہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ مجھے ہوگا. آپ کو دیکھ کے خیال تو آیا. لاسٹ میں آپ کو کہنے لگی تھی کہ یہاں پہ جم کا بھی سسٹم ہو، کیونکہ میری جیسی کچھ اسٹوڈینٹس ہوں گی بیچاری تو ان کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہوگی نا. جو ٹیم ہے یہ نوٹ کر لیں کہ انشاءاللہ ہمارے پلان میں یہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہونا چاہیے. بالکل صحت ہے تو عبادت ہے. ایسے ہی ہے. لیکن ایک بات کہوں گی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں نا تو ایسے لوگوں کو کوئی بیماری واقعی میں نہیں آتی ہے. اب میرے جیسے جو ماشاءاللہ ہیلدی لوگ ہوتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ جب چلتے ہیں ان کا سانس پھولتا ہے، ان سے چلا نہیں جاتا. لیکن الحمدللہ کہ میرے چلنے کی سپیڈ بھی زیادہ تیز ہے، اور مجھے ایسی تکلیفیں مجھے نا زیادہ فیل نہیں ہوتی ہیں. شکر اللہ کا الحمدللہ. تو پھر وزن کا ہونا، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے میرے ساتھ نا. اتنی اوقات نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے الحمدللہ کہ سارے کام جو آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. سب مجھے کہتے ہیں کہ آپ کیسے کر لیتی ہیں، میں کہتی ہوں پتہ نہیں، مجھے خود بھی نہیں پتا کیسے ہو جاتا ہے. پھر بعد میں اکیلے بیٹھی ہوں تو پھر مجھے سمجھ آتی ہے یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد ہے. بس ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد، اللہ کی ذات. وما توفیقی الا باللہ. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.